اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور محوریت موضوع اور مرکزیت موضوع حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ہے۔ اور جیسے عرض کر چکے ہیں کہ معرفت کے لیے جو چیز ضروری ہے اس میں سے سب سے مہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی تزکیہ کرے، اپنی پاکیزگی کا خیال رکھے، اور مکمل طور پہ ظاہری اور باطنی طریقے سے اپنے نفس کو پاک کریں۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید وقار احمد رضوی گوپال پوری صاحب مظفر نگر بہار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ سعادت بخشی۔ الحمدللہ موقع دیا اور ہم دعا عالم آپ کی اور ہماری کو سلامت رہے قبلہ۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ جی قبلہ، چونکہ ہمارا جو پروگرام ہے معرفت کے عنوان سے، اور ابھی ہم کہہ رہے تھے جو مرکزیت اور محوریت ہے اس پروگرام میں معرفت کو ہی دی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ معرفت کے ذیل میں بھی کافی سارے عناوین ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال قبلہ یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ ہم کیسے لوگوں کو معرفت امام عصر علیہ السلام کرا سکتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب مارک کا ارشاد ہے کہ جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پایا اس کی موت جائے۔ بے شک۔ سرکار حضرت امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ عنہ شریف کا عقیدہ آسمانی کتابوں میں مذکور ہے اور مختلف ادیان میں مذکور ہے۔ بے شک۔ آج بھی زمانے میں حضرت امام مہدی کے وجود سے، ولو یہ کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں یا پیدا ہوں گے، جی اس سے بیشتر مذاہب کو انکار نہیں، مگر لوگ امام علیہ السلام سے غافل ہیں۔ جی ویسے ہی جیسے توحید سب سے بڑی حقیقت ہے اس عالم میں کہاں ہمارے حقوق، لیکن اکثر و بیشتر لوگ خدا سے غافل ہیں، یہاں تک کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں، وہ بھی اسی طرح زمانہ سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ سوال ہم کیسے لوگوں کو امام علیہ السلام کی معرفت کرا سکتے ہیں اور امام علیہ السلام کو شناخت کرا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں، زیادہ سے زیادہ امام علیہ السلام کے بارے میں
مضامین لکھے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جیسا کہ آج کی دنیا جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، جی اور آج ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل کے ذریعے بھی لوگ بہت ساری باتوں سے آگاہ ہو رہے ہیں. تو بہت بہتر ہوگا کہ ہم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی آج ٹی وی ہو یا موبائل زیادہ سے زیادہ زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرض کے سلسلے میں لوگوں کو متوجہ کریں. جی قبلہ. جی دوسرا سوال آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے مومنین کی اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر اگر وضاحت کریں. معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے اگر سب سے زیادہ ذمہ داریاں کسی کی ہیں جی تو وہ ہم شیعان محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ محکم ہے بے شک اور ہمارا ایمان ہے. بے شک. اور ہم جو درود پڑھتے ہیں صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ہر محفل میں ہر مجلس میں، جی اس میں جب بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بے شک. تو آل محمد جو ہم کہتے ہیں اس میں جو بھی اولاد رسول ہیں جی بے شک. اس میں آخری امام بھی اس میں شامل ہیں. اسی لیے بعد میں ہم اکثر یہ بھی کہتے ہیں اور کہنا چاہیے واجل فرج، بے شک. واجل فرج. تو یہ ہم جب بھی پڑھتے ہیں ہم امام علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ جو آل محمد ہے اس کی آخری فرد حضرت امام زمانہ ہے، اور جو محمد و آل محمد بے شک وہ امام علیہ السلام کے ذریعے بر آئیں گی، اور جو ان کا ہدف اور مقصد ہے ان کی امامت کا وہ کائنات کے گوشے گوشے میں نظر آئے گا. تو ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم ایسے زیادہ سے زیادہ ایسے ذاکرین کو بلائیں جو ہر مجلس میں نہ صحیح تو کم از کم اتنا بھی نہ کریں کہ بالکل غافل ہو جائیں اور امام علیہ السلام کا ذکر نہ کریں. بے شک. صورتحال یہ ہے، ہماری اپنی قوم کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کہیں کسی تقریر کا موضوع یا خمسے یا عشرے کا موضوع حضرت امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے وابستہ ہو گئی، تو لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی دلچسپ موضوع کا انتخاب نہیں کیا، شاید جسے کہتے ہیں ہمارے قرآن میں کہ مجلسیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. لیکن ایسا نظریہ غلط ہے، اس لیے کہ امام علیہ السلام پر گفتگو سے نہ صرف یہ کہ ہماری اصلاح ہوگی، ہمارے بچوں کی اصلاح ہوگی، بلکہ سماج کی بھی اصلاح ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی یہ جذبہ پیدا کریں، مومنین کے جو بھی علماء ہیں ان کو ہم جیسے دیگر موضوعات کی فرمائش کرتے ہیں، ہم حضرت امام زمانہ پر بھی گفتگو کے لیے ان سے کہیں اور ایسا ماحول بنائیں کہ علماء اور ذاکرین حضرت امام زمانہ پر بھی گفتگو کریں. اس لیے کہ ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہر میڈیا پر عزائے حسین بھاری ہے، اور دنیا کے ہر دور پر عزائے حسین کا غلبہ رہا ہے اور عزاداری کو دبایا نہیں جا سکا ہے. اور سب سے بڑے عزادار اس وقت کائنات میں اگر کوئی ہے، سب سے بڑے ماتمدار عزادار اور سب سے بڑے نوحہ خان شہدائے کربلا کے کوئی ہیں تو وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں. اس لیے ہمیں مجلسوں میں ضرور بھی ضرور، ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام مجلسوں میں، لیکن ضرور بھی ضرور کچھ وقت نکال کر کے حضرت امام زمانہ پر بھی گفتگو کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضرت امام زمانہ کی غیبت کا موضوع، ان کے وجود کا موضوع اتنا وسیع و عریض ہے اور اتنا تفصیلی ہے، اتنا بڑا موضوع ہے کہ کئی اشرے چاہیے اور کئی کتابیں لکھی ہیں علماء نے کہ جنہیں لوگ مومن کو سننا چاہیے، اس سے ان کی معرفت میں اضافہ ہوگا اور ان کی ذمہ داری اس طریقے سے ادا ہوگی اور خدا جزائے خیر دے گا. ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر امام کا اہتمام کرنا ہے. بے شک بے شک قبلہ بے شک. جی ایک سوال قبلہ اور ہے کہ کیا ایسے واقعات تاریخ میں گزرے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کسی سے ہوئی ہو؟ اس میں یہ سوال البتہ اس کے مشابہ سوالات بھی
ہم دوسرے علماء کی خدمت میں بھی رکھ چکے تھے، لیکن بہرحال علماء کی رائے لیتے ہیں، تو اس پر آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ جی، جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ غیبت میں امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہو، جی تو دیکھیے اس کو ہم ایسے پہلے تو ہم یہ عرض کریں کہ دیکھیے جیسے ہوا ہے، جی ہوا سے ہماری کبھی ملاقات ان آنکھوں کے ذریعے نہیں ہوئی ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ ہوا کیسی ہے جی اور ہوا کا رنگ کیا ہوتا ہے اور ہوا کا حجم کیا ہے بے شک اور ہوا کی کیفیت۔ لیکن ہمیں اپنی عقل کے مشاہدے سے ہم ہوا کو دیکھ سکتے ہیں اور ہوا کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ بغیر ہوا کے انسانی زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ بے شک تو امام علیہ السلام سے ملاقات کا دو مفہوم ہوتا ہے، ایک ظاہری آنکھوں سے ملاقات اور دوسرے معنوی ملاقات۔ تو جہاں تک کہ دونوں سے ملاقات کہ ہر کسی سے ملاقات وہ ہم لیکن امام علیہ السلام کے خود ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ کائنات جو نواز تعالیٰ تھے ان سے امام کی ملاقات اختیاری طور پر ہوتی تھی، یعنی کوئی جب چاہتی ہے امام علیہ السلام سے ملاقات کر سکتے، لیکن جناب ابو ابن محمد سمری جو چوتھے نائب ہیں امام علیہ السلام کے پیغمبر صغرا ہیں، یعنی اور کو کہتے ہیں آپ نے تھے اور اس میں امام علیہ السلام کسی کسی سے ملتے تھے، لیکن جب علی جی میرے خیال میں کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ العزیز دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ دوبارہ رابطہ کیا جائے اور انشاءاللہ العزیز ان کے خدمت میں بقیہ سوالات بھی پیش کیے جائے۔ بڑی اچھی گفتگو ماشاءاللہ ہے اس میں، جیسے اسی سوال کو ہم پہلے بھی جہاں تک ملاقات امام زمانہ علیہ السلام کا سوال ہے، تو یہ ایک نہایت ہی مہم سوال ہے، اور کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسی پروگرام میں کافی علماء نے یہ یقیناً اس چیز پہ وہ تصدیق کر چکے تھے اور دلائل بھی لے کے آ چکے تھے کہ جی بالکل ایسا ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک اچھی گفتگو ہے، اور جب ہم سوال رکھتے ہیں تو سوالات کا ہمارا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ سوال کو علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا صاحب، انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی قبلہ آپ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی ہم آواز سن رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں بیچ بیچ میں انٹرنیٹ کی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، قبلہ بسم اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غیبت کبریٰ میں کیا امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے لوگوں کی؟ جی قبلہ۔ تو یہ ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ تو میں یہ عرض کر دوں کہ غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام سے غیبت صغریٰ تک کچھ لوگ تھے جو اختیاری طور پر امام علیہ السلام سے مل سکتے تھے، یا وہ لوگوں سے بھی کہہ سکتے تھے کہ ہماری امام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جو کہ جیسا کہ امام علیہ السلام کے نائبین تھے نواب اربعہ۔ لیکن جو آپ کے چوتھے نائب تھے ان کو جناب علی ابن محمد سمری کو امام علیہ السلام نے خط میں لکھا کہ اب کے بعد سے آج سے 6 دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور دیکھو اب کے بعد سے کوئی بھی جو یہ کہے دعویٰ کرے کہ میں ملاقات کرتا ہوں اور میں ملتا ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا،
اور سہ آسمانی اور خروج سفیانی کے بعد ہی لوگ ہمیں دیکھ سکیں گے، ہمارا ظہور ہوگا۔ تو اس کے بعد سے نیابت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ امام علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اب کوئی نائب نہیں ہوگا۔ اب غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام سے ملاقات کسی کی ہو سکتی ہے، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ہوئی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے؟ غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام سے مومنین کی، صالحین کی ملاقات ہوئی ہے، یا کہیں کہیں امام علیہ السلام دشمنان اہل بیت کے سامنے بھی ان کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں، یا محبان اہل بیت علیہ السلام کو، شیعان اہل بیت علیہ السلام کو دشمنوں سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن غیبت کبریٰ میں دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو دعویٰ کر سکے کہ میں جب چاہوں امام علیہ السلام سے ملاقات کر سکوں۔ غیبت کبریٰ کو کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے اختیار سے جب چاہے امام علیہ السلام سے ملاقات کر سکے۔ وہ دعا کر سکتا ہے، وہ رسول کر سکتا ہے، یہ امام علیہ السلام کا اختیار ہے، اور یہ صحت پروردگار ہے کہ امام علیہ السلام کسی سے ملے یا نہیں۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، ایسے بے شمار واقعات پیش آئے ہیں، جیسا کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے داستانہائے شگفت انگیز میں بھی لکھا ہے کہ امام علیہ السلام وہ ایک امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے کی مدد کے لیے آئے اور دشمن سے بچانے کے لیے آئے۔ دیگر ملاقاتیں امام زمان علیہ السلام کے واقعات ہیں جس میں امام علیہ السلام تشریف لائے، بس فرق یہ ہے کہ اس میں اختیار امام علیہ السلام کا۔ جیسا کہ اگر آپ کو اجازت ہو تو میں مختصر طور سے نجف اشرف کے ہی ایک عالم کا میں آپ کو واقعہ سناؤں، وہاں رہتے تھے کہ کیسے امام علیہ السلام سے ان کی ملاقات۔ ایک عالم گزرے ہیں محمد تقی وافقی، تو یہ نجف میں رہتے تھے، تو انہوں نے کیا سردیوں کے زمانے میں کہ ہم نجف سے ہم مشہد جائیں گے، ہم پیدل جائیں گے زیارت کرنے۔ یہ نجف کے کیا ہے نہ صرف ملاقات کے سلسلے میں بلکہ اس سلسلے میں بھی کہ ہمارے امام ہم سے کبھی غافل نہیں ہیں اور ہم غافل ہو رہے ہیں۔ تو یہ چلے نجف سے راستے میں ایک جگہ قیام کیا، دیکھیے اب کل صبح چلے گئے کیونکہ برفباری بہت زیادہ تھی، سوچا کہ ہم رک جائیں۔ جب انہوں نے قیام کیا جس جگہ ایک قہوہ خانہ تھا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسی قہوہ خانے میں، چائے خانے میں لوگ جوا کھیل رہے ہیں۔ تو انہیں یہ بات ہوئی، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ تو ہمیں ٹھہرنا بھی یہاں ضروری ہے، اور ٹھہرے گے کہاں؟ دوسرے یہ جو لوگ جوا کھیل رہے ہیں یہ بھی انہیں گوارا نہیں ہو رہا تھا، تو کیا کریں؟ ابھی یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ اس قہوہ خانے کے سامنے ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس سے آواز آئی جیسے ان کو کسی نے ان کا نام لے کر کے بلایا۔ محمد تقی وہ آپ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، محمد تقی آپ جہاں ٹھہرے ہیں وہ آپ کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ اس آواز کی طرف بڑھے۔ اب آپ یہ دیکھیے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جب اس درخت کے نیچے گیا تو یہ دیکھا کہ ایک بڑے ہی کریم و وجیح چہرے والے، بڑے ہی نورانی چہرے والے وہاں تشریف فرما ہیں، اور میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اس درخت کے اطراف کی جو زمین ہے وہ بھیگی ہوئی ہے اور برف گر رہی ہے، لیکن درخت کے نیچے کا حصہ بالکل خشک ہے اور وہاں کوئی سبزی نہیں ہے، بالکل نارمل ہے وہاں پر۔ تو سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ کیا میں جان سکتا ہوں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارے وقت کا امام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا میری کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی، مولا ایسا کیجیے کہ روز ایک بار اپنے چہرے نور کی زیارت کرا دیا کیجیے۔ تو امام اسلام نے فرمایا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، تم لوگ کا نام سن لے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا مولا تو میں پھر اپنی زندگی میں کب آپ کو دیکھ سکتا؟ تم اپنا سفر جاری رکھو، تم ہمیں ایک بار قوم میں دیکھو گے اور پھر ایک بار سبزوار میں دیکھو گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ ان مولا نے کہا تھا کہ تم ایک بار قوم میں ملو گے، اب یہ قوم گئے زیارت کے لیے۔
ان کی زیارت کے لیے گئے، زیارت کر کے یہ باہر نکلے، پھر وہاں حرم سے رخصت بھی ہو گئے، لیکن ان کو امام علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہیں یہ لگا، انہوں یہ سمجھے ان کی دانش میں کہ ان کی امام علیہ السلام سے ملاقات نہیں، یہ حیرت میں۔ امام نے کہا تھا تم نے ملاقات ہو، ان سے ملاقات کیوں نہیں ہے؟ اب یہ پھر سبزوار گئے، سبزوار میں جب یہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بڑی نورانی شخصیت ہے اور بڑی جو خوشبو آ رہی ہے ان سے، یہ متوجہ ان کو سلام کیا، اور سلام کا انہوں نے جواب دیا، کہا محمد تقی کیسے ہو؟ کہا کہ الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ پھر کہا کہ کیا آپ ہمارے امام ہیں؟ کہاں ہے تمہارے وقت کا امام؟ میں نے کہا تھا نا۔ جی آواز کٹ گئی ہے اور ہو سکتا ہے دوبارہ سے کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ یہ تو بہرحال چونکہ ظاہر ہے کہ نیٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ہی رابطہ آج کل کیا جا رہا ہے، تو بہرحال نیٹ کبھی تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں مولانا صاحب سے کہ دوبارہ ان سے رابطہ کیا جائے اور جو سوالات ہیں وہ ان کے سامنے پیش کیے جائے۔ تو بڑے عجیب واقعات ملتے ہیں ملاقات امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے، اور متعدد کتب میں لکھی جا چکی ہے، اور بڑی معتبر کتب میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ جہاں تک بند حقیر کا مطالعہ ہے تو اس میں میں نے کافی معتبر کتابوں میں بھی ملاقات امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے میں دیکھ چکا ہوں، اور حتی مفاتیح الجنان میں بھی ملاقات امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے ہے وہ سید رشتی کا واقعہ۔ تو بہرحال جی قبلہ دوبارہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی قبلہ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، بسم اللہ کیجیے۔ تو سبزوار میں جب مولا سے انہوں نے یہ کہا سبزوار میں ملے، تو کہا مولا آپ قم میں کیوں نہیں ملے تھے؟ تو کہا قم میں جب تم حرم سے زیارت کر کے باہر نکل رہے تھے تو تمہیں یاد ہے کہ کسی شخص نے تم سے کچھ مسئلہ پوچھا تھا؟ صحیح۔ اور وہ تہران کا شخص تھا جس نے تم سے مسئلہ پوچھا تھا، کہا کہ ہاں ہم سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، اور ہاں تمہارے پاس اس وقت کوئی اور کھڑا ہوا تھا تمہاری دائیں جانب، صحیح، یا تمہارے بازو میں؟ کہا ہاں ہمارے بازو میں تو کوئی کھڑے ہوئے تھے لیکن میں متوجہ نہیں ہو پایا۔ کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ امام علیہ السلام سے اگر کوئی توسل کرے تو یہ ممکن ہے کہ امام علیہ السلام اس سے ملاقات کریں، یہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مصلحت نہ ہو، وہ نہ ملے، لیکن امام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں امام علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور ملاقات کی ہے اور مدد کی۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ بھی جو ملاقات اور اس کا دور ہے، غیبت کا دور ہے ظاہر ہے، تو اب ایک سوال آپ کی خدمت میں ظاہر ہے کہ امام سے عام لوگوں کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کہیں کہ میں جس ٹائم چاہوں تو ملاقات کر لوں، تو یہ ناممکن ہے، ظاہر ہے مشکلات ہے اپنی جگہ پہ۔ تو سب سے پہلے اس سوال میں غیبت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں سوال پیش کر رہا ہوں کہ غیبت کے دور میں ہمیں کن دعاؤں کی تلاوت کرنی چاہیے زیادہ تر امام کی خوشنودی کے لیے؟ جی جی دیکھیے، غیبت کے دور میں جو دعائیں ہیں میں سب سے پہلی دعا تو یہ ہے کہ ہم اس بات کی دعا کریں کہ ہم راہ ہدایت پر باقی رہیں۔
جیسا کہ جو روایات میں ہے اس میں جیسے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. بے شک یہ ہے، ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ روایت میں موجود ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ تم دعا پڑھا کرو اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک لم اعرف رسولک. تو یہ دعا بھی جو ہے اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ دعائے ندبہ، دعائے ندبہ کے بارے میں روایات میں بہت ہی فضیلت کا ذکر ہے کہ دعائے ندبہ کی جہاں تلاوت ہوتی ہے جس بزم میں، اس میں امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. ولو ہماری آنکھیں دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں تو دعائے ندبہ کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دعائے افتتاح، دعائے افتتاح کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ دعائے افتتاح کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ امام علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو، امام علیہ السلام کی مدد ہمیں حاصل ہو. اس کے ساتھ ساتھ دعائے عہد ہے، دعائے عہد کی تلاوت کرنی چاہیے. بڑی فضیلت ہے اس کی، یہاں تک فضیلت ہے کہ امام علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، خدا سعادت دے گا جو لوگ دعائے عہد کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی کسی کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ دعائے ندبہ پڑھ سکے، دعائے افتتاح پڑھ سکے، تو دو دعائیں اور ہیں جو بڑی بافضیلت ہیں. ایک دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ. یہ دعا آخر تک تو اکثر ہم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اور ایک اور دعا ہے جس کی ہم نے کتابوں میں مفاتیح الجنان ہو یا مصباح متحجد ہو یا دیگر دعا کی جو کتابیں ہیں علماء نے جو لکھی ہیں، اس میں وہ دعا ہے جسے ہمیں نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے. وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا. یہ دعائے فرج اسے بولتے ہیں. اور تو دعائے فرج، دعائے الہی عظم البلا کی بھی تلاوت کرنی چاہیے. دعائے الہی عظم البلا کی تلاوت کا یہ فائدہ ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا وہ کسی سخت سے سخت منزل میں بھی بے ناز و مددگار نہیں ہوگا، بلکہ اگر دشمنوں کے ہجوم میں بھی گر جائے، صحرا بیابان میں بھی گر جائے، اور ایسی جگہ گر جائے کہ جہاں کوئی اس کا منیس و مددگار نہ ہو، تو امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت امداد اس کے شامل حال ہوگی. تو ان دعاؤں کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے. اور تلاوت کے ساتھ ساتھ میں پھر وہی پہلی دعا کو دہراؤں گا کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم راہ ہدایت پر داخل ہیں، کیونکہ دیکھیے اس کا بس وہی اس کا معاملہ ہے کہ جیسے اگر آپ جو ہے پلگ کو آپ سوئچ بورڈ میں لگائیں گے تبھی لائٹ آئے گی، ورنہ لائٹ نہیں آئے گی. یا جو ہے جیسے انٹرنیٹ کنیکشن آپ کو دینا ہے تو جو آپ کا موبائل اس میں جہاں سے انٹرنیٹ جہاں سے جڑتا ہے وہاں آپ کو کلک کرنا ہوگا تو ہی انٹرنیٹ جڑے گا، ایسے کچھ نہیں ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں امام علیہ السلام کی دعائیں ہمیں شامل حال ہوں، امام علیہ السلام کی نصرت و امداد ہمارے شامل حال ہو، اور امام علیہ السلام کی رضا ہمارے شامل حال ہو، تو ہمیں امام علیہ السلام کے دین پر، امام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں باقی رہنا ہوگا، دین اہل بیت علیہ السلام پر باقی رہنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر جو دعائیں ہیں کتابوں میں مذکور، جیسا کہ ہم نے دعائے عہد کو کہا، دعائے ندبہ کو کہا، اور دعائے اللہم کل ولی کو کہا، دعائے الہی عظم البلا کو کہا، ان سب دعاؤں کی ہمیں تلاوت کرنا چاہیے. جی یہاں پر ظاہر ہے کہ کچھ مومنین کے سوالات بھی ہے. ابھی اسی ذیل میں ایک مومن جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں پاکستان سے، کہہ رہے ہیں کہ
بعض علماء کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ جو دعائے فرج ہے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، کہتے ہیں کہ اس کی جو سند ہے وہ جو ہے وہ کوئی زیادہ محکم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جی نہیں معلوم کہ ان لوگوں کی نظر میں یہ محکم نہیں ہے، لیکن ہم اردو زبان ہے تو ہماری اردو زبان میں جی جو ہے صدی کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جی اور جن کے مدرسے میں میں نے تعلیم پائی ہے، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی. جی بے شک، تو اللہ مکان، میں جب وہ آتے تھے مدرسہ العلوم تو وہ نماز پڑھاتے تھے، جی تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز ظہرین میں یا ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں یا اسی طرح اگر مغربین انہوں نے پڑھائی جی تو مغرب یا عشاء دعائے صحیح، قنوت میں ضرور اس دعا کی تلاوت سبحان فرماتے. اللہ سبحان اللہ، بے شک صحیح، جو دو نمازیں ہیں اس میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی ایک نماز میں جی یہ دعا انہوں نے خود میں فراموش کی. صحیح، علامہ ذیشان حیدر جوادی، جی مطلب کہ ہم لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کتنی بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت، کتنی جی کتابیں، بے شک، مفسر قرآن ہے، مترجم بلاغہ ہے، مترجم جنان ہے، جی اور بڑا احترام ان کا ہے، کے شاگرد تھے. جی ہمیں جو ہے جن لوگوں نے اس کی سند پر اشکال کیا یا ضعیف کیا ہے اس پر توجہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ جو صحیح، دعا ہے اس کی اہمیت پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور یہ دعا ہمیں جی پڑھنی چاہیے. اب اس سے پڑھ کے کیا ہوگا کہ بہت سارے علماء باقاعدہ نماز میں قنوت میں اس دعا کی تلاوت. بے شک بے شک. ایک سوال دوسرے مومن کا ہے، البتہ یہ سوال کچھ دن پہلے جو ہے وہ بھیج چکے تھے. فرماتے ہیں کہ جیسے امام زمانہ علیہ السلام نے غیبت اختیار کی، دوسرے ائمہ کے دور میں بھی تو مشکلات زیادہ تھے، دوسرے ائمہ نے کیوں غیبت اختیار نہیں فرمائی تھی؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. دیکھیے یہ سوال بہت اچھا ہے، اور دیکھیے سوال کرنا چاہیے، سوال بہت اچھا ہے، سوال کرنا چاہیے. سوال جب تک نہیں کریں گے آپ کو حقیقت کہاں سے معلوم ہو؟ جی قبل اس کے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، میں اس سوال کو تھوڑا سا تبدیل کر دے رہا ہوں تو اسی سے جواب مل جائے گا. بسم اللہ. میں جواب دوں گا، جی تھوڑا سا سوال کو چینج کروں گا. جیسے سوال یہ ہے کہ دیگر ائمہ نے بھی کیوں غیبت اختیار نہیں کی، میں اس سوال کو تھوڑا سا تبدیل یہ کروں گا کہ خدا نے جیسے امام زمانہ اسلام کے لیے غیبت کا انتخاب کیا، یہ پردے غیب میں ہیں، اسی خدا نے دوسرے اماموں کے لیے بھی غیبت کیوں نہیں اختیار کی؟ جی اس کا صحیح، تو دوسرے اماموں کو بے شک، غیبت اختیار کر. اس کا راز یہ ہے کہ دیگر ائمہ نے غیبت کیوں نہیں اختیار کی. جی اس کا راز یہ ہے کہ جیسے پیغمبر اسلام جو ہے وہ خاتم المرسلین بن کر کے آئے، ہادی دورہ ہادی بشریت بن کر کے آئے، لیکن پیغمبر اسلام نے 40 سال خاموش تبلیغ کی، اور اس کے بعد جو تبلیغ کی تو یکبارگی سے کہ نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، اور یہ سب کچھ کرنا ہے، وہ یکبارگی سے نہیں سنا دیا. لسٹ لے کر کے کھڑے ہو گئے ایک بار مسجد میں جمعے کے خطبے میں، اور اس کے بعد سے سب ان کو سنا دیا ہو کہ دیکھو آج کے بعد سے جس نے بھی کلمہ پڑھنا ہے یہ تم سب کو کرنا ہے. جی بلکہ پیغمبر نے رفتہ رفتہ بلکہ اگر آپ پیغمبر کی حیات طیبہ دیکھیں تو جو 23 سالہ بے آپ کی تبلیغی زندگی ہے اس میں آخر کے دور میں جو 10 سالہ دور ہے اس میں زیادہ آپ نے تبلیغات کی اور پیغامات سنائے. اس کا راز یہ ہے کہ پیغمبر اگر آتے ہی جو ہے نبی تو بن کر کے ہی آئے تھے، لیکن یہ 40 سال بعد جو ہے وہ اعلان رسالت کرنا اور اپنی رسالت کو ظاہر کرنا، اور پھر اس کے بعد بھی رفتہ رفتہ احکام یہ اگر پہلے ہی کر دیتے نا تو یہ سب پھر وہی دور جاہلیت میں چلے جاتے کہ ارے باپ اگر مسلمان بنیں گے تو یہ کرنا پڑے گا. چلو بھائی تو
وہ پہلے ہی ہم جس مذہب میں تھے وہ زیادہ صحیح تھا مذہب. اب اس کے بعد آپ آئیے تو اب مثلا رسول خدا کے وصال کے بعد اب مولا کائنات آئے. اب مولا کائنات کی زندگی میں دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہو گیا کہ بہت سارے چیلنج تھے مولا کائنات کی زندگی میں, بہت سارے چیلنج تھے, مگر اب یہاں سوال کہ مولا کائنات کی غیبت ہو جاتی. اب مولا کائنات کی غیبت ہوتی تو پھر وہی ہوتا, پھر سب دور جاہلیت میں چلے جاتے. مولا نے صبر کیا لیکن مولا کبھی بھی دین کی نصرت سے غافل نہیں رہے, یہاں تک کہ جن لوگوں نے امام علیہ السلام کا حق چھینا ان کے سامنے بھی جب مسائل پیش آئے, یہاں تک کہ کسی کو 70 بار کہنا پڑا اپنی زندگی میں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اس لیے کہ روم کے مسائل, دوسرے ملکوں کے مسائل اور پھر مسلمانوں کے مسائل کی مولا کائنات حل کرتے تھے. اب اس کے بعد عزیزان محترم جب ہمارے 11ویں امام تک کا دور آیا تو دین جو ہے وہ دنیا کے گوشے گوشے میں بہت حد تک پھیل چکا تھا, اور فرامین ائمہ معصومین علیہ السلام دنیا کے گوشے گوشے تک پھیل گئے تھے. اس لیے اس وقت تک مصلحت ہی اس بات نہیں تھی کہ خدا کسی کو پردہ غیب میں بھیجتا. اب امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی آتے آتے, اچھا امام علیہ السلام بھی جو آئے تو باقی غائب نہیں ہو گئے, بلکہ دور غیبت صغریٰ کا دور رہا, پھر غیبت کبریٰ کا دور رہا, تاکہ ذہن ہموار ہو جائے. سوال یہ ہے کہ یہ غیبت صغریٰ کی کیا ضرورت تھی؟ یکایک امام علیہ السلام غائب ہو جاتے, اگر یکایک غائب ہو جاتے تو پھر وجود حضرت امام زمانہ پر انکار کرنے کا لوگوں کو زیادہ موقع ملتا. اس لیے جب ذہن ہموار ہو گیا اور امام علیہ السلام نے پھر خط لکھا کہ اب غیبت کبریٰ کا دور آغاز ہونے والا ہے, تو ذہن آمادہ ہو گیا, تب امام علیہ السلام نے غیبت اختیار کی. تو اس سوال کا سیدھا جواب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں خداوند عالم نے ایسے بہت سارے اہتمامات کیے ہیں. مثال کے طور پر ہم پیدا ہوئے, ارے بھیا یہ ہو جاتا ہے جب تم سوچنے سمجھ لو چلنے کے لائق ہو جاؤ تو نماز واجب, لیکن نہیں ایسا نہیں ہے. 15 سال کے ہو جاؤ تب نماز واجب, جب تم کو تھوڑا بہت بھوک برداشت کرنے کی طاقت ہو جائے تو روزہ واجب, لیکن ایسا نہیں ہے. جب بالغ ہو جاؤ گے تب روزہ ابھی سیکھو. تو اس طرح کی بہت ساری مصلحتیں ہیں جو پروردگار نے حیات بشریت کو اور ہمارے ذہن کی وسعتوں کو دیکھ کے, صلاحیت کو دیکھ کر کے اس کا اہتمام کیا ہے. تو دیگر ائمہ پردہ غیب میں کیوں نہ رہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم کی مصلحت نہیں تھی کہ دیگر ائمہ پردہ غیب میں جائیں. امام علیہ السلام بھی جو پردہ غیب میں گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے, بلکہ مصلحت پروردگار یہی اور خداوند عالم کی مشیت یہی تھی, اس لیے وہ جائے. اگر پروردگار کی یہ مشیت نہ ہوتی تو امام علیہ السلام سے پچھلے ائمہ نے امام علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کا ذکر نہ کیا ہوتا, غیبت کا ذکر نہ کیا ہوتا. تو یہ مصلحت پروردگار ہے جو دیگر ائمہ پردہ غیب میں نہیں رہے اور ہمارے امام علیہ السلام پردہ غیب میں ہیں. بے شک بے شک, بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے جواب فرمایا. ایک سوال قبلہ مزید آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. تقریباً ہمارے پاس 4-5 منٹ ہے, اور سوال یہ ہے کہ حضرت امام, ظاہر ہے کہ حقوق ہوتے ہیں, پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں, والدین کے حقوق ہوتے ہیں, بچوں کے حقوق ہوتے ہیں, تو امام زمانہ علیہ السلام کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں, اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو انشاءاللہ. جی, امام علیہ السلام کے ہمارے اوپر حقوق یہ ہے کہ ہم جو ہے امام علیہ السلام کا خود کو چاہنے والا کہتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم امام اسلام کے چاہنے والے. تو امام کے حقوق یہ ہیں کہ امام علیہ السلام بہت مظلوم ہیں, اور امام علیہ السلام دنیا ساری جگہیں اور امام علیہ السلام پر ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود گناہ کر کے اور ناانصافیاں کر کے امام علیہ السلام کے دل کو نہ دکھائیں, امام علیہ السلام کی دل آزاری نہ کریں, اور ہم وہ باتیں نشر کریں کہ جس سے امام علیہ السلام خوش ہوں. اس لیے کہ انتظار کا مطلب اہتمام ہے. جو امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ان کا دین دنیا کے گوشے گوشے میں رائج ہو, ان کا پیغام رائج ہو, علم رائج ہو, عدل رائج ہو, زیادہ سے زیادہ امام علیہ السلام کے مشن کو دنیا میں رائج کریں, اور ساتھ ساتھ جو دیگر امام علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم انصاف کریں, اور ہم واجبات پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں, محرمات سے ہو بچائیں. اسلام کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, اس لیے کہ امام علیہ السلام یہی ہم سے چاہتے ہیں اور یہی ہم سے توقع رکھتے ہیں. بے شک بے شک.
جی قبلہ، آخر میں اگر آپ مومنین کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین کے لیے قبلہ آپ میسیج دے سکتے ہیں۔ تو یہ کہ مومنین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سن کے بہت خوشی ہوئی کہ مومنین سوال کرتے ہیں، جی قبلہ، تو اس طرح کے سوالات کریں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ نشر کریں، اس لیے کہ اس میں علماء ہیں، پڑھے لکھے طلباء ہیں، اور مختلف زبانوں میں یہ چینل جو ہے وہ علوم اہل بیت علیہ السلام کو نشر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مومنین سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کچھ موضوع دینا چاہتے ہیں تو موضوع دیں، تاکہ جو اس کے منتظمین ہیں اس پر غور کریں کہ اس پر کتنا عمل کر سکتے ہیں، اور جو بھی وہ بہتر ہے اپنا مشورہ لکھیں۔ اور جو خاص جو مومنین کے لیے پیغام ہے وہ یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں اور اپنے خمسے میں، اپنی بزم میں وہ امام علیہ السلام پر گفتگو کرنے کی بھی علماء کو دعوت دیں، اور دعائیں ہیں امام علیہ السلام کے ظہور کی، خاص طور سے دعائیں ندبہ کا اہتمام جب اشرف میں رہتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت اہتمام ہوتا ہے، جی بالکل، اس میں بھی بہت اہتمام ہوتا ہے، اور نجف اور ان کے طلباء نے، علماء نے اب تو پوری دنیا میں رائج کر دیا ہے، تو ہمارے ہندوستان میں بھی خاص طور سے ہماری بستی جو ہے کئی سال سے ہر جمعہ کو آج بھی وہ سلسلہ برقرار ہے دعائیں ندبہ کا، مومنین اہتمام کرتے ہیں۔ جی، تو دعائیں ندبہ کا اہتمام کیا کریں، اس لیے کہ اس سے کیا ہے کہ آپ جس دعائیں ندبہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر کوئی دعا ہے کہ کسی کو کی نوکری ہو جائے، بچی کا رشتہ لگ جائے، لڑکے کا رشتہ لگ جائے، یا کوئی بیمار ہو اس کو شفا مل جائے، تو اس میں بھی دعائیں ندبہ بہت مقبول ہے اور مؤثر ہے، اس لیے کہ امام علیہ السلام بس میں دعائیں ندبہ میں تشریف لاتے ہیں۔ تو دعائیں ندبہ ایک دعا ہے امام علیہ السلام سے منسوب امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے، تو دعائیں ندبہ کا بھی اہتمام کیا کریں تاکہ آپ کے گھر میں برکت اور امام علیہ السلام کی دعائیں آپ کے لیے آپ کے شامل حال ہوں، یہی ہم مومنین سے اپیل کرتے ہیں۔ بے شک، مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے قبلہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، بہت اچھی اور بہت ہی مہم نکات پہ آپ نے گفتگو فرمائی، مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھیں، کربلا مقدسہ بین الحرمین آپ کے لیے دعا گو ہیں، مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کے تمام مشکلات کو دور فرمائیں۔ شکریہ قبلہ، شکریہ۔ التماس دعا فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید وقار احمد رضوی گوپال پوری صاحب، تو بہت اچھی گفتگو فرمائی، اور آخر میں ایک اچھا پیغام بھی انہوں نے دیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہمیں زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے، اپنے مجالس کو ہمیں مہدویت کی رغبت لوگوں کو اپنے مجالس میں دلانی ہوگی، اور اس کے علاوہ دعائیں ندبہ جس کی کافی زیادہ جس کو کہا جائے کہ اس کی تاکید ہوئی ہے، تو ہمیں دعائیں ندبہ اور دوسری دعائیں جو ہوتی ہے جو امام سے متعلق دعائیں ہیں، تو ان کی بھی زیادہ سے زیادہ ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، اور در حقیقت کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دعا ہے تو اس کو کم از کم ترجمہ بھی ساتھ ساتھ اگر ٹائم ملتا رہے، بے شک انسان جب کوئی بھی چیز ہے اس کو ترجمہ بھی اس کا ساتھ ساتھ پڑھتا رہے، تاکہ اس کی جو ہے وہ اصل چیز جو اس میں ہے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے، اور ظاہر ہے کہ ترجمے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو کہنے والی چیز ہے اس کو آپ آرام سے سمجھ جائیں گے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔